معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور روزانہ پیش آنے والا ٹاپک۔ ناظرین، ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا، کیونکہ ویڈیو کے اینڈ پہ ہم بتائیں گے کہ چیک ڈسآنر کی صورت میں بھی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، وہ ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتائیں گے۔ لہٰذا انیشلی ہم بتائیں گے کہ چیک ڈسآنر کے اوپر ہوتا کیا ہے، ایف آئی آر کیسے ہوتی ہے۔ ناظرین، چیک ڈسآنر 489 پی پی سی کور کرتا ہے اس کو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو چیک ڈسآنر ہے اس میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں: ڈس آنیسٹلی ایشوئنگ اے چیک، دوسری جو ہے ری پیمنٹ آف لون، تیسری ریکوائرمنٹ ہے فلفلمنٹ آف این ابلیگیشن۔ ان تین صورتوں میں اگر چیک دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر 489 کا اطلاق ہوگا۔ 489 جو ہے یہ ایک کریمنل پروسیڈنگ ہے۔ اس کے ذریعے آپ کریمنل کے خلاف جو ہے وہ اس کو سزا دلوا سکتے ہیں، لیکن اس میں متعلقہ بندے کو پیسے نہیں ملیں گے۔ پیسے لینے کے لیے اس کو ایک سول سوٹ آرڈر 37 رول 12 کے تحت کرنا پڑے گا، جس کے لیے وہ سول کورٹ میں یہ ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے فار دی سیشن جج، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ آرڈر 37 کے تحت دعویٰ کریں گے، سوٹ کریں گے، جس سے ان کے جو پیسے ہوں گے وہ ریکور ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس میں چیک ڈسآنر کے اوپر ایف آئی آر ہو کس طرح سکتی ہے؟ ہو اس طرح سکتی ہے کہ جب آپ چیک کو بینک میں پریزنٹ کریں گے، وہ انسفیشینٹ بیلنس یا کسی اور وجہ سے نہیں ہو سکتا، وہ پے نہیں ہو سکتا، تو اس کے ساتھ وہ میمو لگا کے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آرڈر نیگوشیبل انسٹرومنٹ سیکشن 30 کے تحت آپ نے اس کو متعلقہ بندے کو نوٹس دینا ہے کہ جو چیک کیا تھا یہ پے نہیں ہو سکا، آپ اس کے لیے جو ہے وہ پیمنٹ کا ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کے اوپر بھی ارینجمنٹ نہیں کرتا تو پھر آپ 489 کا اس کے اوپر مقدمہ کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے آپ کریں گے کیا کہ فرسٹ آف آل آپ پولیس کو اپلیکیشن دیں گے، جس میں پولیس آپ سے دو چیزیں ڈیمانڈ کرے گی: ایک میمو سلپ جو بینک نے ایشو کی ہے کہ چیک ڈسآنر ہو گیا ہے، اور دوسری جو ہے وہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے تحت اس کو ہم نے نوٹس دیا ہے، اس کی کاپی پولیس طرف کرے گی۔ ناظرین، اگر اس کے اوپر پولیس ایف آئی آر نہیں کرتی تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اس کے بعد میں پھر بھی ہمارے پاس ریمیڈی ہے کہ ہم بفور دی سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ عدالت کے اندر ہم 22 AB کی اپلیکیشن دیں گے، جس کے تحت معزز عدالت جو ہے وہ متعلقہ تھانہ یا متعلقہ ڈی پی او کو رپورٹ کے لیے دے گی، اور رپورٹ کے بعد اس کو ایف آئی آر کے آرڈر دے دے گی۔ تو ناظرین، اس میں جو ہے جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا جب اس کا ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی جو سزا ہے 489 کی وہ ہے 3 سال۔ یہ ایک نان ویلیبل افینس ہے، یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے۔ ناظرین، اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو برڈن آف پروف ہوتا ہے وہ نارملی جو عام کیسز ہوتے ہیں ان میں پروسیکیوشن پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ڈیفنس پہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو چیک میں نے دیا ہے یہ میں نے ڈس آنیسٹلی نہیں دیا، فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن کے لیے نہیں دیا، ری پیمنٹ آف لون کے لیے نہیں دیا، تو تبھی وہ اس اختیار سے بچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ چند ایک صورتیں ہوتی ہیں جس میں کہ ایف آئی آر، مثال کے طور پہ اگر بندہ آپ کو ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتا ہے، پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہوتا ہے جس میں ڈیٹس نہیں لکھی جاتی، اس کے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ یا سٹیل چیک ہوتا ہے کہ جو 6 ماہ کے اندر 6 ماہ کے بعد آپ بینک میں پریزنٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اور ناظرین، ایک اور بات کہ اگر آپ نے چیک بطور شورٹی بطور گارنٹی دیا ہے، جب بھی آپ کسی بندے کو چیک دیں اس کے اوپر بیک سائڈ کے اوپر بطور شورٹی بطور گارنٹی لکھ دیں تو اس چیک کے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔
چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو کی شروع میں ان صورتوں میں ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر آپ چیک بطور امانت کسی کو دے رہے ہیں، بطور گارنٹی کسی کو دے رہے ہیں، بطور سیکورٹی کسی کو دے رہے ہیں، تو اس کی بیک سائڈ کے اوپر ایک تحریر لکھ دیں۔ اس صورت میں اگر آپ کا چیک ڈس آنر بھی ہو جائے تو اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، 489 ایف کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین۔ 489 ایف اور چیک ڈس آنر کے متعلق مزید جو بات ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔